بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ ابھی مولانا عبدالکریم جامعی صاحب نے اپنی تقریر میں رمضان، قرآن پاک اور رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں بیان کی۔ اللہ پاک ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بالکل مختصر گفتگو کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب کی دعا پر یہ نشست اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ہم سبھی کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج کی تراویح میں ہماری اس مسجد میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ سب نے تراویح میں قرآن پاک کو سنا اور سنانے والے نے سنایا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ دنیا کے کسی بھی آدمی کی گفتگو یا دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سننے کا کچھ معاوضہ ملتا ہو۔ صرف سنا جائے اور کچھ معاوضہ ملتا ہو۔ اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ سننے میں کچھ جاتا ہے کیا؟ کوئی آدمی یہاں ایسا ہو جو یہ کہے کہ نہیں، ہم زیادہ کچھ اگر ہم سنتے ہیں تو میرے کان میں درد ہونے لگتا ہے، ایسا ہے کیا؟ یہ نوجوان 24 گھنٹے گانا سننے کے لیے تیار ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سننے میں کچھ نہیں جاتا، سننے کا کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات حدیث کی روشنی میں کہ جو گانا سنتے ہیں دنیا کے اندر، تو قیامت میں ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ گانا سننے والوں کو تو پتہ ہوگا نا، تبھی وہ شوق سے سنتے ہیں کہ بھئی قیامت میں شیشہ ہوتا ہے نا، شیشہ کو پگھلا کر، اور وہ پگھلا ہوا شیشہ کان میں ڈالا جائے گا، کس کے؟ گانا سننے والے کے۔ تو وہ تو آخرت میں ہوگا، درد ہوگا آخرت میں، یہاں تو فرق نہیں پڑتا نا۔ تو کیا صرف اس وجہ سے گانا سننا چاہیے؟ نہیں سننا چاہیے، بہت بڑا عذاب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سننے میں ایک آدمی کا کچھ نہیں جاتا، سب سے آسان کام ہے سننا، اور سننے کے باوجود اگر فائدہ مل رہا ہے کسی چیز کو سننے کا تو وہ کیا ہے؟ وہ رب کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ مفسرین نے، محدثین نے، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جہاں ایک طرف کتاب اللہ ہے وہیں یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو ذات سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو کلام کہتے ہیں۔ میں جو ابھی گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ میرا کلام ہے، میری ذات سے نکلنے والا۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ کی زبان سے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور مقولہ مشہور ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی، کیا بنائی؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لکھ لینا تھا پہلے ہی۔ کیا کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی لکھا جانا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے لکھنے والی چیز قلم بنائی۔
اس سے آپ قلم کی اہمیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہمارے میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو قلم کی اہمیت سے ناواقف ہے، قلم کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کدال پھاوڑا اور کھرپی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قلم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز قلم بنائی اور قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہونا ہے قیامت تک وہ سب کچھ لکھ دو۔ سب کچھ لکھ دیا گیا، جس چیز میں لکھا گیا اس کا نام لوح محفوظ ہے، جس تختی پر لکھا گیا اس کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ پر قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ تقدیر لکھنے والا قلم، تو اس میں کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے۔ لوح محفوظ میں تو سب کچھ آ گیا نا۔ ساری کتابیں جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی وہ تمام کتابیں بھی آ گئی، قرآن مقدس بھی آ گیا۔ اس لیے قرآن پاک کے نازل ہونے کے دو صیغے قرآن پاک میں ملتے ہیں، ایک دفعہ میں اتر جانا اور ایک آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اترنا، نازل ہونا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں لیلۃ القدر میں اتارا، ایک ہی دفعہ میں۔ کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن مجید مصحف پاک کو نازل کیا، رفتہ رفتہ نازل کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نازل ہونا، اور ایک یہ ہے کہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔ قرآن پاک دونوں طرح سے نازل ہوا ہے۔ اس کی تطبیق مفسرین کرام نے اتنی خوبصورت کی ہے کہ قرآن پاک جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے سب سے پہلی چیز اللہ نے جو قلم بنائی اور قلم کو حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو، لوح محفوظ پر قرآن پاک بھی لکھا گیا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ لیلۃ القدر تھی۔ شب قدر میں رمضان کے مہینے میں بھی جو سب سے افضل رات ہے، جس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں تک ایک آدمی عبادت کرے اس کو جتنا ثواب ملے گا، ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں۔ پھر آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام 1 آیت 2 آیت 3 آیت 1 سورت چند آیتیں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ حضرت جبریل آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، یا جو بھی وحی کے مختلف طریقے تھے ان طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، اور قرآن مقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ 23 سال کی مدت میں مکمل قرآن پاک نازل ہوا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ تو یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچا 23 سال میں، لیکن ایک دفعہ میں لوح محفوظ سے اتر گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اتنا مقدس کلام ہے کہ جس کلام میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، جس میں لوگوں کی رائے مختلف نہ بنتی ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بڑے بڑے لکھنے والے آئے، تمام لوگوں نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے، اور مختلف لوگوں نے مل کر بھی ایک ایک کتاب لکھی۔ بڑے بڑے دانشوران نے مل کر ایک کتاب لکھی، لیکن ان کتابوں میں خامیاں پائی گئیں۔ بعد کے آنے والوں نے ان کے تخمینوں کو، ان کے لکھے ہوئے قوانین کو توڑ دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن قرآن پاک میں ایک قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک حکم نازل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک قاعدہ بیان کر دیا، رہتی دنیا تک قیامت تک وہ قاعدہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اس قاعدے کو، اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کتنا ہی بڑا علم داں آ جائے، اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ ہر زمانے کے مطابق قرآن پاک کو آپ فٹ بیٹھا سکتے ہیں، ہر زمانے کے مطابق یہ کتاب۔ تو میرے دوستو، زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے ایمان والے کے پاس، وہ قرآن پاک ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کے پاس اگر سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی دولت کوئی ہے انسانوں کے پاس، تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ انسانوں میں جس انسان کے پاس ایمان ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، اور ایمان والوں میں جس ایمان والے کے پاس قرآن ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مومن ہے تو اب اس کے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن پاک۔ کیا چیز؟ قرآن پاک، جس قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نازل کیا، نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا، اس قرآن پاک کا مکلف بنایا انسان کو۔ تو اس انسان کے پاس، اس مسلمان کے پاس، مومن کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور ہم سب سے بڑی دولت کو آج چھوڑے ہوئے، سب سے بڑی دولت کو آج چھوڑے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ قرآن پڑھنے والے نہیں، قرآن سمجھنے والے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں۔ رمضان المبارک تو ایک ہمارے لیے گویا کہ ایک ماحول پیدا کرتا ہے، ماحول کریٹ کرتا ہے۔ ایک تہوار کے طور پر، رسمی طور پر رمضان میں ہم قرآن سنتے ہیں، رسمی طور پر کہ رمضان آ گیا تو چلو قرآن سن لیتے ہیں۔ کسی کی میت ہو گئی تو ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کھول لیا جاتا ہے، تعویذ کے لیے اور دم درود کے لیے قرآن پاک کو کھول لیا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، ثواب نیکی حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن نہیں کھولا جاتا۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ دنیا کی بے شمار دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی دولت جو اس کے گھر کے طاق پر سجی ہوئی ہے، دولت قرآن، اس سے بے خبر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن پڑھا دیا، قرآن سمجھا دیا، تو سب سے بڑی دولت ہم نے اپنی اولاد کو دے دی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو قرآن نہیں پڑھایا، اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت سے اپنی اولاد کو محروم رکھا۔ وہ پڑھے، بلڈنگ بنوا دے، تعمیرات کروا دے، زمینات نام کروا دے، بڑی سے بڑی پراپرٹی چھوڑ کر چلی جائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اگر اس نے قرآن نہیں پڑھایا تو بہت بڑی دولت سے اپنی اولاد کو کیا رکھا؟ محروم رکھا اس نے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج کی تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے سعادت مندی اور خوشبختی کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ پیغام میرا یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کو سننے تک محدود نہ رکھا جائے، صرف سننے تک محدود نہ رکھا جائے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جن علاقوں میں دینی مزاج ہے، دینی ماحول ہے، وہاں بڑے بڑے بزرگ لوگ 60 سال کے، 70 سال کے بوڑھے بھی قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور یہاں آدمی جوان ہو گیا، شادی ہو گئی تو کچھ سیکھنے، مطلب دین سیکھنے کا ماحول ختم ہو گیا۔ یعنی اب دین سیکھنے کی عمر نہیں رہی، دنیا سیکھتا رہے گا، دھوکہ دینا سیکھے گا، جھوٹ بولنا سیکھے گا، دوسرے کو جو ہے فراڈ کر کے، مکاری کر کے پیسہ ہڑپنا سیکھے گا، زمین دبانا سیکھے گا، لیکن دین سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی۔ یہ ایک تصور ہمارے ذہن میں آ گیا ہے۔ اس لیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ جس طرح سے ہر عمر میں دنیا سیکھتے ہیں، ہر عمر میں دین بھی سیکھنا چاہیے۔ بڑے لوگ بھی جو یہ سوچ چکے ہیں کہ اب ہماری قرآن سیکھنے کی عمر نہیں رہی، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جیسے یہ حفاظ کرام ہیں، یہ قرائے کرام ہیں، کسی عالم کو پکڑ لیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب ہیں، کچھ فری رہتے ہیں، تو ان سے ملاقات کر کے درخواست کیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن سکھا دیجئے۔
ان کو ہدیہ بھی دیجئے، کچھ معاوضہ دیجئے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اگر کوشش کرے آدمی تو کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن سننے تک محدود نہ رکھیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھے، اور اپنی اولاد کو تو ہر حال میں قرآن پڑھائے، اچھے طریقے سے ادائیگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن سکھائے، اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کی قدر دانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں دلچسپی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، پورے سال قرآن پاک سے اسی طرح لگاؤ رکھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔